بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر بلدیات جناب ناصر حسین شاہ صاحب، ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ پبلک ہیلتھ سلیم بلوچ صاحب، صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ملیر اور ممبر صوبائی اسمبلی راجہ رزاق صاحب، ہمارے آج کے میزبان میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب اور ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد صاحب، یہاں ٹاؤن کے چیئرمین، پاکستان پیپلز پارٹی کی آرگنائزیشن دوست اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز، اور اس علاقے میں ملیر ضلع میں خاص طور پہ جہاں یہ آج نئے برج کا افتتاح ہو رہا ہے اور جس سے آپ سب مستفید ہو گئے، وہاں ان کے لوگ آپ سب کو السلام علیکم۔ جی بھٹو، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ دیرینہ ضرورت تھی اس جگہ پہ ایک برج بنانے کی، اس لیے کہ کیٹل کالونی آپ کا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون، اگر ادھر سے لوگوں نے جانا ہوتا تھا شارع فیصل تک تو ان کو بہت لمبا چکر کاٹ کے جانا پڑتا تھا، اور اس سے زیادہ جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ مین ریلوے لائن تھی اور اس پہ کئی حادثات ہوئے اس کراسنگ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس سلسلے میں جیسے راجہ رزاق نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بات کی تھی، اور پھر میں نے میئر کراچی کو یہ ٹاسک دیا کہ جی ادھر مجھے پل بنا کے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیلنج بھی رکھا کہ یہ پل آپ نے 100 دن میں بنانا ہے۔ انہوں نے 100 سے کچھ دن اوپر لیے ہیں، لیکن اس کا حساب کتاب لگایا انہوں نے کہ جی فلانی چھٹی ہو گئی، پھر یہ کیس ہو گیا، پھر جی وہ کہ پتہ نہیں کہ الیکٹرک کی لائن ہے، وہ کیس ہو گیا، اسٹے ہو گیا۔ اور میئر صاحب آگے یہ اس لیے کہ ابھی آپ کو ایک اور چیلنج دے رہا ہوں، آپ نے عظیم پورہ پہ ایک برج بنانا ہے، لیکن اب یہ بہانے نہیں چلیں گے کہ جی 4-5 دن ایکسٹرا ہو گئے، اب آپ نے 100 دن میں وہ پورا کرنا ہے جس دن سے آپ کام شروع کریں گے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ میئر کراچی مرتضی وہاب، ان کی ٹیم، ڈپٹی میئر سب مل کے اس کو صبح شام اس کام کو دیکھیں گے تاکہ وہ یہ جو 2-4 دن کی یہاں ڈیلے ہوئی ہے وہ نہ ہو۔ تو آپ سب کو مبارکباد، اس برج سے کافی فائدہ ہوگا لوکل رہنے والوں کو، اور خاص طور پہ کیٹل کالونی اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے لوگوں کو۔ میں بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا، مرتضیٰ نے بتا دیا ملیر میں جو کام ہو رہے ہیں۔ اس سال کے بجٹ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا اور اس پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی سال ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا، ہم نے جو برج تھا کرنگی کازوے کا 6.25 ارب روپے کا وہ کمپلیٹ کیا۔ اس سے کچھ دنوں پہلے جو پرانا برج ایک ٹوٹ گیا تھا یا اس قابل نہیں تھا، اس کو بنایا۔ شارع بھٹو آپ کے سامنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس کا پہلا سیگمنٹ، دوسرا میں نے کیا تھا، اور انشاءاللہ اگلے 4 سے 6 ہفتے میں، ڈیٹ میں نہیں دیتا اس لیے کہ وہ ڈیٹ تھوڑی اگین مرتضیٰ ڈھیلا پن کر دیتے ہیں کہیں کہیں، لیکن انشاءاللہ اگلے 4 سے 6 ہفتے میں ہم شارع بھٹو کو قیوم آباد سے کاٹھور تک کمپلیٹ کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو شارع بھٹو کو قیوم آباد سے کراچی پورٹ تک لے جانے کے لیے اس کام کا فاؤنڈیشن بھی ہم انشاءاللہ جلد، اس لیے کہ وہ بالکل فائنل سٹیجز میں ہے، ایک آدھ NOCs رہتی ہے ہمیں لینی،
وہ NOCA میں وہ جو لوکل علاقے ہیں جن کی جورسڈکشن میں آتے ہیں ان سے مل جائیں گی، تو وہ کام ہم شروع کریں گے، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ 2 سے 3 سال کے اندر وہ منصوبہ مکمل ہو جائے، تاکہ شہر میں جو ہیوی ٹریفک چلتا ہے پورٹ سے، اور وہ نہ صرف ٹریفک جیم کا مسئلہ بنتا ہے اور اس سے حادثات بھی ہوتے ہیں، ان سب سے چھٹکارا ملے۔ مرغی خانہ برج، وہ مرتضیٰ نے بہت سارے بتائے، مرغی خانہ برج ادھر بن رہا ہے، اس کے علاوہ یہ تو ملیر ڈسٹرکٹ میں۔ لیکن میں آپ کو جنرل بات بتاتا ہوں، انشاءاللہ اس سال کراچی شہر کے اندر ہم ڈیولپمنٹ میں ہمارے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، لوکل گورنمنٹ ہے، اس کے اندر KMC الگ کام کرتی ہے، KDA الگ کام کرتی ہے، ٹاؤنز الگ کام کرتے ہیں، اس کے بعد ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا واٹر بورڈ ہے، واٹر کارپوریشن ہے جو وہ ہے، ہماری ویسٹ مینجمنٹ کے منصوبے ہیں۔ کراچی شہر میں انشاءاللہ اس سال 300 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے ہوں گے، اور جب ہم جون میں اپنے بجٹ کو پیش کریں گے تو انشاءاللہ وہ ایک ایک کر کے گنا کے بتائیں گے۔ بیٹا بیچ میں نہیں بول۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جیسے مرتضیٰ نے بتایا کہ میں ابھی تقریر کر رہا ہوں، بیچ میں نہ بولا جائے، ٹھیک ہے۔ میرے پاس مرتضیٰ وہاب صاحب آئے اور کہا کہ جی ہمیں بلدیہ کو کچھ اضافی فنڈز چاہیے، اس لیے کہ کوئی میجر شہر کی سڑکیں ہیں ان کی حالت صحیح نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو چھوٹی جو ٹاؤن کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ سڑکیں۔ ہم بیٹھے، کابینہ نے اس پہ غور کیا، اور میں شکر گزار ہوں کابینہ کا کہ انہوں نے 2 منصوبے، ایک منصوبہ 8 ارب روپے کا اور دوسرا منصوبہ 13 ارب روپے کا، ان دونوں کو منظور کر لیا ہے، اور یہ شرط رکھی ہے کہ جی یہ اب فروری تقریباً ختم ہو رہا ہے، 4 مہینے رہ گئے، KMC نے، بلدیہ نے یہ پیسے اگلے 4 مہینے میں خرچ کر کے جون 30 سے پہلے یہ منصوبے پورے کر دیں، اور انشاءاللہ وہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ میجر پروجیکٹس اور اس کی قیمت تقریباً 18 ارب روپے ہے، ان کو بھی مکمل کیا جائے۔ تو انشاءاللہ جو ڈیولپمنٹ ہے کراچی کی، اصل میں ضرورت اس سے بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے پاس جو بھی وسائل موجود ہیں ان وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ہم کراچی شہر کو اس انفراسٹرکچر وہ دیں گے جس کا کراچی شہر مستحق ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ کام ہمارا چل رہا ہے۔ ہمارے صرف ایک مسئلہ ہے، ابھی آپ نے دیکھا نا وہ اتنا بڑا کورنگی کاز وے 6.5 ارب روپے کا منصوبہ بنا لیا، میں گیا بس میں نے اس کا وہ جو فیتا کاٹا اور واپس آ گیا، کہیں اور ہوتا تو ادھر وہ تقریباً 5-8 کروڑ روپے خرچ کر کے ایک بہت بڑا جلسہ کرتے، بہت یہ بھی ادھر لوکل لوگوں نے مل کے کہا کہ آ جاؤ، چھوٹی سی برج ہے اس پہ آ جاؤ۔ میں خود کام پہ زیادہ یقین رکھتا ہوں اور اس کی تشہیر پہ، اور یہ میری غلطی ہے، میں مانتا ہوں کہ اس کی تشہیر پہ کم توجہ دیتا ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی کراچی شہر کے لوگ وہ کام ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں میں ان کو تھوڑی سی 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ 2 چیزوں پہ آج کل بڑی بات ہو رہی ہے۔ ایک یہ بات ہو رہی ہے جو کراچی کو صوبہ بنانے کی، کل بھی کچھ لوگوں نے باتیں کی ہیں اور کہا ہے کہ جی پنجاب میں ہو تو ٹھیک ہے، ادھر ہو تو غلط ہے۔ نہیں بھائی، جو آئین میں ہے وہ ٹھیک ہے، نہ میری مرضی نہ کسی اور کی مرضی۔ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آئین دیا ہے جو اس ملک کو چلاتا ہے، اور اس آئین میں کیا لکھا ہے کہ صوبوں کی حدود صرف اس وقت بدلے جا سکتے ہیں
کہ اس صوبے کی صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت کے ساتھ اگر ایک ریزولوشن پاس کرے، بھائی آؤ کرا لو، اس لیے کہ اس صوبے کی اسمبلی تو اس کے خلاف کئی بار ریزولوشن پاس کر چکی ہے کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. تو بھائی اللہ کا واسطہ ہے، اب چھپ ہو کے بیٹھ جاؤ، کام کی طرف توجہ دو، لوگوں کو ورگلانے کی طرف توجہ نہیں دو اپنی. پنجاب اسمبلی وہ ریزولوشن پاس کر چکی ہے، لیکن سندھ اسمبلی وہ ریزولوشن پاس نہ کی ہے اور نہ میرا خیال ہے کہ کبھی کرے گی. آپ کا خیال ہے کہ آپ کے نمائندوں کو ایسی ریزولوشن پاس کرنی چاہیے؟ بھائی آپ کیا کراچی کے رہنے والے ہو یا ٹمبکتو سے آئے ہو؟ تو آپ چاہتے ہو کہ ایسی ریزولوشن اسمبلی پاس کرے؟ تو جب آپ چاہتے ہو تو راجہ رساد کی ہمت ہے یا سلیم بلوچ کی ہمت ہے کہ وہ ایسی ریزولوشن کے لیے ووٹ دیں گے؟ انہیں آپ کے ساتھ رہنا ہے، کراچی کے شہری نہیں چاہتے. آپ اپنی دن یاد کرو جب آپ کو پورا پاور تھا. ایک عامر جس نے اقتدار پہ قبضہ کیا تھا، اس نے آپ کو لاتعداد پاور دے دیے تھے. اس وقت کراچی شہر میں کیا تھا؟ وہ بوری بند لاشیں، وہ دہشت گردی، وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ ادھر آپ ایک بڑے گھر میں بیٹھ کے روزانہ ایک تقریب کرتے ہو اور لوگوں کو ورگلاتے ہو. یہ کراچی کے شہری، یہ سندھ کے لوگ کبھی آپ کے ورگلات میں نہیں آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی سندھ متحد رہے گا. سندھ نے پاکستان بنایا ہے. اگر کسی کو تاریخ نہیں پتا تو وہ تاریخ جا کے پڑھ لے. سندھ صوبے کی اسمبلی نے ایک بار نہیں 2 بار پاکستان کے لیے ریزولوشن پاس کی. تو مجھے یہ بتاؤ، جو اسمبلی، جو صوبہ پاکستان کے لیے ریزولوشن پاس کرنا ہے، اگر تم اس کے توڑنے کی طرف سوچتے بھی ہو تو تم پاکستان سے سچے نہیں ہو. دوسری ایک بات کہتے ہیں کہ جی بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا مینیفیسٹو ہے. ہم چاہتے ہیں بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں. تم نہیں چاہتے ہو، اور اس کا میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. کیا آپ نے سنا ہوگا، بلدیاتی اداروں کو تو چھوڑے، صوبائی حکومت کو بھی چھوڑے، کہتے ہیں ہمیں جو فنڈ ملتے ہیں نا وفاق کی طرف سے، وہ وفاق کا ادارہ آ کے ادھر کام کرے. پہلے انہوں نے KIDCL بنائی، پھر اس کو SIDCL کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ، پھر SIDCL بنائی سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ. یعنی جو کام ٹاؤن کو کرنا چاہیے، جو کام یونین کاؤنسل کو کرنا چاہیے، یعنی گٹر کے ڈھکن لگانا، ڈرینیج کی لائنیں چھوٹی چھوٹی بنانا، پانی کی 1 انچ کی لائن ڈالنا، یہ جو عمران خان نے شروع کیا تھا، اور اس کو میں کہتا تھا میٹنگز میں کہ جی پرائم منسٹر صاحب، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ گلی نمبر 4 کی اسٹریٹ نمبر 2 میں ڈھکنا نمبر 420 لگائیں. وہ تو نہیں لگا سکا، اس نے تھوڑا شروع کیا، اس کو ریزسٹ کیا. اب یہ بلیک میل کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا، جو UC نے کرنے چاہیے. ایک طرف کہتے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہے نا وہ ٹاؤن کو نہ دیں، وہ UC کو نہ دیں، وہ PIDCL کرے گی، پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ. میرا اس پہ وفاقی حکومت کے ساتھ سخت اعتراض ہے، اور میں ہر موقع پہ وہ اعتراض اپنا بتاتا ہوں. اور ابھی تک، اور پھر کہتے ہیں کہ جی چیف منسٹر سندھ میں جو کراچی میں کام کرنے نہیں دیتا. او بھائی،
تم خود کہتے ہو بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرو, آؤ نا یہ ملیر ٹاؤن کو پیسے دو, یہ آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو آپ کے ٹاؤن ہے 25 ٹاؤن ہے, یہ پیسے ان کو دے دو تاکہ وہ اپنے لوگوں کا کام خود کر سکیں. اسلام آباد سے بیٹھے ہوئے وہ شخص, اور میں جانتا ہوں کہ میں نے اس سے ملا تھا, جس کو یہ پتہ نہیں کہ کراچی میں ضلع کتنے ہیں, جس کو یہ پتہ نہیں کراچی میں ٹاؤن کتنے ہیں, اس کو گڈاب اور کماڑی اس کو لگتا ہے ایک ہی جگہ ہے. ان کے حوالے آپ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ جو نمائندے ہیں بلدیاتی آپ دے. میں ابھی پھر کہتا ہوں وہ جو اسکیم ایک بنانا چاہ رہے ہیں وہ حکومت سندھ کو نہ دے, وہ سارے پیسے آپ ٹاؤنز کو دے دیں. بیٹھا ہے نذیر بھٹو, اس کو دے دیں. تو یہ کون, یہ مگرمچھ کے آنسو بیٹھ کے بہاتے ہر جگہ پہ. ہمارے پاس اختیار نہیں تھا. جب اختیار تھا تو انہوں نے اختیار کے ساتھ کیا کیا, اس شہر میں دہشت گردی کی, اس شہر میں بوری بند لاشیں نظر آئیں. اور اب جب حکومت سندھ اور پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر اس شہر میں کام کر رہا ہے تو کہتے کسی طریقے سے اسے روکو. اور وفاق کو کبھی کیا کہانی دیتے ہیں, ابھی ایک حال ہی میں چلی تھی جی, وفاق کو کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو. او بھائی, آپ جب آپ کے پاس تھا نا, جو صوبائی اسمبلیاں بھی نہیں تھیں کراچی کے اندر, ساری انلیگیلٹیز تب شروع ہوئی. آپ دیکھیں تو صحیح پورے شہر میں جا کے جو اچھی شاہراہیں تھیں ان کے اوپر جو 2,000 گز کے بنگلے ہوتے تھے وہاں پہ 40 منزلہ بلڈنگیں بنا دی. نالوں کے اوپر انکروچمنٹس کرا کے دکانیں بنا دی. یہ اختیار چاہیے انہیں, یہ اختیار تمہیں نہیں ملے گا. کراچی کے ساتھ مزید کھلواڑ کرنے کا اختیار کبھی نہیں ملے گا تمہیں. تو یہ دو چیزیں تھیں جس کا میں بات کرنا چاہتا تھا کہ جو چیز وہ کہتے ہیں حقیقت میں اس کا برعکس کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں بلدیاتی اداروں کو مزید مستحکم کریں, تو میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ یہ جو پیسے ایک ہے, اس لیے کہ میرا تو یہ خیال تھا, یہ تقریباً مجھے یاد نہیں 25 ارب کے قریب ہیں, میرا یہ خیال تھا کہ ان پیسوں میں ہم 5 یا 6 بڑے بڑے پروجیکٹس کرے جائیں. وفاق اگر پیسے دے رہی ہے, اور میں نے یہ بھی وفاقی وزراء سے کہا تھا کہ کیا آپ چاہیں گے کہ وزیر اعظم صاحب گلی نمبر 4 کے ڈکن نمبر 420 پہ آ کے افتتاح کریں, تختی ڈالیں. آپ آئیں, کوئی بڑا منصوبہ کریں, کوئی 5, 8, 10 ارب روپے بنائیں, برج بنائیں, فلائی اوورز بنائیں, بڑی چارائیں بنائیں, اور وزیر اعظم صاحب اس کا افتتاح کریں, وہ اچھے بھی لگیں گے. تو چلیے, اگر آپ کو وہ منظور نہیں ہے تو میں دوسری میری ڈیمانڈ کہ یہ پیسے آپ سیدھا ٹاؤنز کو دیں. 25 ٹاؤنز ہیں, ان میں آپ ڈسٹریبیوٹ کریں اور ان ٹاؤنز کو کہیں کہ اپنی بہتری لائیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جب اپنی شکست دیکھی تو اس الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا. ٹاؤن میں ہی نہیں, اسی لیے دشمنی ہے کراچی کے بلدیاتی اداروں سے کہ کہیں موجود نہیں ہے. آئیں, ان بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں, ان ٹاؤنز کو پیسے دیں تاکہ یہ کام کر سکے. میں کہہ رہا ہوں جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا, جو یہ اگر آپ وہ دیکھیں گے, میں ادھر ماشاءاللہ میڈیا والے بھی بڑے بڑے لوگ بیٹھے, میں صرف ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہماری چیزیں بھی دیکھیں, لیکن وہ جو اسکیمیں بنائی ہیں نا وفاق نے 25 ارب روپے کی, ان کو بھی ذرا دیکھ لیں. وہ یہی اسکیمیں ہیں اور وہ کبھی ان سے بنیں گی نہیں, اور وفاق بھی ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہا ہے. اس لیے کہ جب تک کراچی واٹر بورڈ پانی نہیں دے گا تو آپ کی 1 انچ کی لائن میں پانی کہاں سے آئے گا جو آپ 100 فٹ کی لائن ڈالنا چاہ رہے ہیں.
اور وہ اس لیے نہیں دے گا، اس لیے نہیں کہ اس کے لوگوں کو پیاسا رکھنا ہے، وہ اس لیے نہیں دے گا کہ اس کی نہ فیزیبلٹی بنی ہے، نہ اس کو پتہ ہے کہ پانی کہاں سے آئے گا، لیکن آپ نے بس خرچہ کرنا ہے اور پھر کہنا کہ دیکھیں ہم نے پائپ لائن ڈال دی، پانی نہیں آ رہا۔ تو یہ میں کراچی کے لوگوں سے کہوں گا کہ پوری پکچر کو دیکھا کریں، یہ صرف ایک ہاتھ دکھاتے ہیں کہ ہم اتنا کام کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا نا، ایک پرانی فلم تھی، دوسرا ہاتھ بھی تو لائے نا، یہ اتنا کام کرنا چاہتے ہیں اور باتیں اتنی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا، نہ راجہ رزاق میں ہمت ہے، نہ سلیم بلوچ میں ہمت ہے، نہ مراد علی شاہ میں ہمت ہے کہ کبھی اس بات کی ریزولوشن کبھی اگر آ جاتی ہے کہ اس کو سپورٹ کریں کہ کراچی کو الگ کیا جائے۔ میرے میں ہمت نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے جی۔ اور جب تک آئین کے مطابق آپ نہیں چلیں گے تو یہ ڈیمانڈیں نہ کریں، ایسی ڈیمانڈز نہ کریں جو آئین کے مطابق، ہاں ہے نا موجود، لیا ہے، دیکھیں کیا اسمبلی کیا جواب دیتی ہے آپ کو اس کے بارے میں۔ اور اسی طریقے سے بلدیاتی اداروں کو اگر مضبوط کرنا ہے تو وفاق سے کہیں، میں تو کہہ چکا ہوں کہ PIDCL ختم کریں، اسلام آباد سے بیٹھ کے آپ چھوٹے چھوٹے منصوبے نہ بنائیں، آپ UCs کو یہ پیسے دیں، ٹاؤنز کو یہ پیسے دیں، بلدیاتی ادارے مضبوط ہو جائیں گے۔ وہ یہ چھوٹی سی دو باتیں تھیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا۔ باقی تو انشاءاللہ تعالی جیسے یہ آج برج کا افتتاح ہوا ہے، اگلے کچھ دنوں میں اور بھی بہت ساری اسکیمز ہیں۔ مجھے یہ کہتے رہتے میں نکلتا نہیں ہوں کہ جی یار چھوڑو کام کرو، ابھی اس میں بھی 2 گھنٹے میرے ضائع کرو گے، ضائع نہیں ہوتے، یہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ نہیں ملتا تو پھر میڈیا کچھ اور لکھنا شروع کر دیتی ہے۔ کہیں جائیں گے تو آج ان کو کچھ مواد مل جائے گا کہ جو ہماری بات ہے وہ بھی لکھے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادھر آئے۔ جی بھٹو